الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اور اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، آئیے آج تذکرہ پاک ہے اس گلشن کے مہکتے پھول کا جس گلشن سے حسین کوئی گلشن نہیں ہے، جس سلسلہ نسب سے بڑھ کے کوئی سلسلہ نسب نہیں ہے، علم و سخاوت جن کی میراث ہے، حق گوئی جن کی اساس ہے، کمسنی میں ہی وقت کے بڑے بڑے علماء جن کے سامنے سر جھکائیں، القاب بھی جو نقی اور ہادی جیسے پائیں، تقوی و پارسائی جن کا حوالہ ہے، عبادت و ریاضت جن کی دوشالہ ہے، جو آسمان ائمہ اہل بیت کے حسین تارے بھی ہیں اور امام تقی علیہ السلام کے پیارے بھی ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام ہیں بے شمار، جن کے سامنے خلق ہاتھ باندھے کھڑی ہے قطار در قطار، جن کی محبت مودت کے سانچے میں ڈھل جائے تو گناہگاروں کا بگڑا ہوا ہر ایک کام بن جائے، جو مسند امامت کے 10ویں امام ہیں، جن کے چرچے صبح و شام ہیں، اور ہماری عقیدتوں میں وہ امام علی نقی علیہ السلام ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ ممتاز ہستی ہیں جن پر بچپن ہی سے تکالیف کے پہاڑ ٹوٹے مگر اف تک نہ کی۔ 6 برس کی عمر تھی تو والد محترم امام تقی علیہ السلام کی شہادت کی خبر آئی، مگر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جگر پارے امام علی نقی علیہ السلام کسی صورت بھی ہمت نہ ہارے۔ سیرت و کردار اور اخلاق و کمالات میں آپ علیہ السلام اپنے اجداد کے عکس جمیل تھے۔ امامت کا وہ فریضہ ناظرین جو امت کی رہنمائی کا، استقامت کا، ایثار کا اور قربانی کا متقاضی تھا، آپ علیہ السلام نے اس فریضے کو خوب نبھایا، اور کیا خوب نبھایا ناظرین کہ کرسی و حکومت کے دلدادہ عباسی خلفاء نے آپ علیہ السلام پر بے انتہا ظلم و ستم کیا، بے انتہا جبر و تشدد کیا، خلق کو آپ علیہ السلام سے اس لیے دور رکھا کہ کہیں حکومت کی بساط نہ پلٹ جائے۔ علم کا یہ عالم تھا ناظرین آپ کا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن، عراق کا سب سے بڑا عالم عبید اللہ جنیدی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم وہ اس کمسنی میں مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں۔ سنو، میں اپنی پوری کوشش کے بعد جب ادب کا کوئی باب ان کے سامنے پیش کرتا ہوں تو اس کے متعلق ایسے ابواب کھول دیتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں انہیں تعلیم دے رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں ان سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میرے بس میں یہ نہیں کہ میں انہیں پڑھا سکوں۔ ظلم و ستم کا ناظرین یہ عالم تھا آپ پر کہ عباسی خلیفہ متوکل نے مدینہ پاک آپ سے چھڑوایا جو آپ کے جد کا مدینہ پاک ہے۔ آپ علیہ السلام کو 12 برس تک قید میں رکھا، یعنی دوسرے لفظوں میں قریب عمر قید میں رکھا، مگر مجال ناظرین کے نام علی کی طاقت لیے حیدری لال کے پیارے یعنی حیدری لال کے پائے استقلال میں کسی بھی قسم کی کوئی لغزش آئی ہو۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ بھرے دربار میں بلا کر آپ علیہ السلام کی شان میں اور آپ علیہ السلام کے اجداد کی شان میں گستاخیاں تک کی گئیں، یعنی ان کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، ان کی شان میں گستاخیاں کی گئیں جن کے اجداد کی شان میں ناظرین قرآن پاک نازل ہوا۔ مگر ناظرین قربان جائیے، آپ علیہ السلام اپنے دشمنوں کو صرف معافی نہیں فرما دیا کرتے تھے بلکہ متوکل جیسے دشمن کے پکارنے پر اس کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ سخاوت اور نرم دلی کی کیفیت ناظرین ایسی تھی کہ کسی مقروض شخص نے آپ علیہ السلام سے آپ کے جد کا حوالہ دے کے ایک سوال کر لیا تو اسے اس طرح
آپ نے عطا کیا جیسے وہ آپ علیہ السلام کے در کا سوالی نہ ہو بلکہ آپ اس کے مقروض ہوں. کم و بیش 6 عباسی خلفاء کے ادوار ناظرین آپ نے دیکھے. حضرت امام علی نقی علیہ السلام ناظرین رنگ حیدری میں مکمل طور پہ رنگے ہوئے بہادر امام تھے جنہوں نے اپنے جد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ پوری زندگی ادا کیا, اٹھنے والے فتنوں کا کلا کما کیا. عباسی خلیفہ معتز باللہ جیسے طاقتور ترین خلیفہ کے تمام غیر اسلامی قوانین کو یکسر آپ نے مسترد کر دیا. حق کا ایسا پرچم بلند کیا کہ شہادت کا جام نوش کیا, یعنی اس کو پسند کیا, آپ نے ہتھیار ڈالنے کو پسند نہ کیا. آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے حضرت امام علی نقی علیہ السلام. ایک ایسی ہستی, میں جب ظاہر ہے آپ کے بارے میں پڑھتا ہوں اور چونکہ یہ الحمدللہ آپ خاص طور پر شب نور کا خاصہ ہے کہ ہم بار بار ریکال کرواتے ہیں لوگوں کو بار بار تاکہ وہ اسلاف سے جو اٹیچمنٹ ہے وہ قائم رہے. یعنی ظلم و ستم کی انتہا کہ ایک طرف جو ہے پوری حکومتی مشینری ہے اور دوسری طرف 6 برس کی عمر آپ کی ہے. وہاں پہ ہم گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ خاندانی عظمت کے بارے میں بتلائیے. بچپن میں آپ علیہ السلام کے والد امام تقی علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی اس کے بارے میں بتائیے, وہ جو 6 برس کی آپ کی عمر تھی. پھر ظلم و جبر کا جو دور یعنی آپ پہ آنے والی جو تکالیف تھی اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ وہ دور کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی, اور یقیناً ایک عظیم ہستی کا تذکرہ ہے اور ایسے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں کہ جن کی شان اور جن کی عزت کی برکت سے ہماری شانیں اور ہماری عزتیں ہیں. ایسا ہی, اور جس کا بھی آج سر بلند ہے وہ ان عظیم ہستیوں کی سربلندی ہی کے سبب اور انہی کے صدقے اور انہی کے طفیل ہے. امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام, جب ہم ائمہ اہل بیت کی تفصیل میں دیکھتے ہیں تو آپ کا جو نمبر ہے وہ ہمیں 10واں نظر آتا ہے. سلسلۃ الذہب کا ایک ایسا خوبصورت یہ موتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو فضل و کمال مقام اور مرتبے میں اپنے اجداد کا خاص طور پر ورثہ عطا فرمایا. آپ کی جو ولادت ہے وہ ولادت سن 214 ہجری میں ہے. ٹھیک ہے, اچھا, جب 3ری صدی ہجری میں, جی آپ کی 3ری صدی ہجری کا یہ گویا کہ ابتدا ہی ہے, 214 ہجری ہے, اور آپ کی اس میں ولادت باسعادت ہے, اور آپ کا جو نامی اصلاً ہے وہ تو علی ہے. آپ کی کنیت ابو الحسن ذکر کی گئی. آپ سے پہلے یہ ابو الحسن کنیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بھی رہی اور امام علی رضا کی بھی رہی. اس وجہ سے آپ کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے, یعنی تیسرے ابو الحسن. تو آپ کی کنیت ابو الحسن معروف ہوئی. اب ہم جب بھی کبھی حضرت امام علی کا نام لیتے ہیں تو ساتھ لقب خود بخود جڑا ہوا نظر آتا ہے, ایک نقی, امام علی نقی. تو یہ نقی جو ہے آپ کا لقب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت ساری ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو اسم با مسمہ ہوتی ہیں, اور ان کا جو لقب ہے, جس لقب سے آپ کو ملقب کیا گیا, آپ خود اس شان پر متصف نظر آتے ہیں. نقی کا معنی ہوتا ہے پاک, ستھرا, بے میل. اگر آپ اسی نقی لفظ کو لے کر آپ اپنی شخصیت, آپ کی شخصیت پر ہم اپنی نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان سارے خلفاء نے جو ہمیں نظر آئے ان کے دور میں, تمام نے کوشش کی کہ فلاں الزام بھی ان پر لگا دیا جائے, فلاں بھی لگا دیا جائے, فلاں بھی لگا دیا جائے, قید و بند میں بھی ڈالا گیا, لیکن کوئی جو ہے نا الزام ثابت نہ ہو سکا. یعنی آپ اپنے کردار میں اتنے پاکیزہ اور صاف تھے اور بے میل تھے کہ آپ نقی ہی کے لقب سے مشہور ہو گئے. اور کردار کی پاکیزی آپ کا لقب بن گئی. جی, اور اس لقب سے ہی آپ پہچانے جانے لگے, اور اب امام علی نقی پورا آپ کا نام جو ہے وہ آپ کا تعارف. اور نارملی لوگ امام نقی علیہ السلام ہی پکارا. جی بالکل ایسے ہی. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اس سلسلے کی بات کرتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کا چلتا ہے, اور ہمارے ہاں اہل سنہ کے ہاں تو ان ناموں کو اس قدر پیارا اور معتبر تصور کیا جاتا ہے کہ بہت سارے ہمارے علماء نے ذکر کیا کہ یہ جو سلسلۃ الذہب کی یہ پوری خوبصورت لڑی ہے, اگر ان کے مبارک نام کسی مجنوں پر پڑھ کر دم کر دیا جائے, اللہ رب العزت اس کے جنون کو دور فرما دیتا ہے. اب آپ وہ ذرا سلسلہ دیکھیے کہ جب ہم نیچے کی جانب سے چلیں, امام مہدی جنہوں نے آنا ہے, پھر اس کے بعد ہمیں امام حسن عسکری نظر آتے ہیں, ان کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, ان کے والد بزرگوار جناب امام تقی علیہ السلام, پھر اس کے بعد ہمیں امام علی رضا نظر آتے ہیں, امام موسیٰ کاظم اس کے بعد, ان کے والد بزرگوار جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اس کے بعد امام باقر,
اور پھر امام زین العابدین، اس کے بعد امام علی مقام امام حسین، اور امام حسین کے امام حسن، اور امام حسن و حسین کے والد بزرگوار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ائمہ اہل بیت کا جو پورا تسلسل اور نام ہے، یہ میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ آپ ان ناموں کو نہ صرف ترتیب کے ساتھ یاد رکھیں، یاد کریں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی وظیفے کے طور پر اپنی زبانوں پر جاری کروائیں. یہ اتنے خوبصورت نام ہیں کہ اللہ رب العزت ان ناموں کی برکتیں اتنی عطا فرماتا ہے، اندازہ لگائیے کہ ان ہستیوں کی برکتیں کتنی. یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ آج ہمیں سوری ٹو سے، مطلب بلا تمثیل میں کمپیریزن نہیں کر رہا، لیکن یہ کہنی پڑ رہی ہے مجھے بات کہ ہمارے یہاں آج جو ہے وہ ڈرامہ آرٹسٹوں کے اور فلم آرٹسٹوں کے نام جو ہیں وہ ہمیں ازبر ہوتے ہیں، ہمیں فٹ بالرز کے اور اپنا کرکٹ پلیئرز کے پوری ٹیم کے ہمیں نام ازبر ہوتے ہیں. ارے اصل تو یہ ہیں جو گلشن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پھول ہیں، ان کے نام ہمیں ازبر ہونے چاہیے. بالکل، اور یہ یقیناً ہمارے لیے باعث خیر بھی ہوگا اور باعث برکت بھی ہوگا. خاندانی عظمت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے ہم بات کریں تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، کس عظیم خانوادے کے آپ چشم و چراغ ہیں اور کن ہستیوں کا آپ کو اتصال حاصل ہے، یہ یقیناً آپ کا ایک خاص طور امتیاز ہے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مصائب تکالیف کا سلسلہ ابتدا ہی سے نظر آ رہا ہے. محض 6 سال کی عمر ہو اور اس 6 سال کی عمر میں آپ اپنے سامنے اپنے والد بزرگوار جناب امام تقی علیہ السلام کو جو ہے شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ابتدا ہی سے آپ میں صبر، استقامت اور آپ کے اندر جو ہے بردباری کا کتنا بڑا ملکہ حاصل ہوگا. آپ دیکھیے کہ معتصم باللہ، واثق باللہ، متوکل، منتصر، مستعین، معتذر باللہ، ایک کے بعد ایک خلیفہ تبدیل ہو رہا ہے. اس سے حالات کی جو شورش ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کس قدر جو ہے وہ سلطنت ڈگمگا رہی ہے. بالکل ایسا. اور اس کیفیت میں اگر کوئی دنیا کے اقتدار کا جو ہے متقاضی ہو تو اس سے فوائد حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ تمام خلفاء یکے بعد دیگرے جاتے جا رہے ہیں اور اپنے مظالم اہل بیت پر ڈھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کہیں بھی امام علی نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے یہ نمایاں نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی مقام پر بھی حکومت کی جانب توجہ کی ہو. آپ نے انہی ائمہ اہل بیت اپنے اجداد کے تسلسل کو آگے بڑھایا اور لوگوں کی روحانی تربیت کا سلسلہ آگے جاری رکھا. یہ تو حکومتیں اور کرسیاں تو آپ کی ٹھوکروں کا صدقہ ہے. بنیادی طور پہ تو 6 خلفاء کا جو آپ نے دور دیکھا، سبھی کو یہ خوف رہا کہ کسی طرح سے جو ہے ہم ان کو اپنا ڈیٹیچ کریں عوام سے، تاکہ وہ جو ایک مقناطیسیت ہے اہل بیت کی، وہ مقناطیسیت جو ہے وہ قریب نہ لے کے آئے ان کو. اچھا، اب اس میں جو ایک بات بڑی اہم ہے کہ 6 برس کی عمر میں امام تقی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور آپ اس کے بعد مدینہ پاک سے باہر ایک سریہ نامی جو ہے آبادی جو ہے باقاعدہ قائم کرتے ہیں. پہلے تو ابھی بتائیے بستی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا. دوسرا پھر درس حدیث کا آپ کا سلسلہ ملتا ہے کہ وہ خاص طور پہ لوگ جو ہیں جوک در جوک آپ کی خدمت میں آتے تھے. اچھا، یہی بات آ گئی کہ عباسی حکومت کو ایک خوف جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہو گیا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھا اس زمانے میں عبید اللہ جنیدی، اس کو باقاعدہ منتخب کیا گیا معلم بنا کے. تو اس نے تو آپ کی خدمت میں آ کے ہتھیار ڈال دیے سارے. اس نے بتا دیا جی کہ علم لدنی جو ہے یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمدہ تعالی آج ہم حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ذکر میں موجود ہیں آپ کی محفل میں. جنید بھائی، سب سے پہلے تو میں توجہ چاہوں گا کہ آپ کا جو علمی مقام ہے اس پر توجہ دیجیے. شاہ روم کی طرف سے ایک سوال آتا ہے سامرا دربار کے اندر، اور وہ سوال کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی صورت کی تلاوت کرے جس میں 7 حروف تہجی یعنی سا جیم ہا زا زا شین فا، یہ اگر حروف تہجی نہ ہوں تو وہ شخص پڑھنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. شاہ روم سے سوال یہ آیا کہ ہم نے تو توریت، ہم نے تو انجیل میں پڑھ لیا، ہمیں نہیں ملے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب یعنی قرآن کریم میں یہ موجود ہو. ٹھیک ہے. حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے رابطہ کیا گیا اس وقت کے علماء اور بادشاہوں نے کہ اس کا آپ جانتے ہیں، چونکہ اس وقت کے علماء نے اس کا جواب دینے سے معذرت کی، قاصر تھے وہ، سرنڈر ہو گئے. اور یعنی جب حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے یہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. اور پھر جب یہ پوچھا گیا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے تو یہ بتائیے کہ یہ حروف تہجی کیوں سورہ فاتحہ میں استعمال نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا چونکہ ان حروف تہجی کی ابتدا کے معنی یہ ہیں، مثال کے طور پر جیسے زا ہے زقوم،
شین ہے شقاوت، خا ہے خسران، فراقت، اس کا جیم سے جہیم، یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں جس میں رحمت نہیں ہے، جس میں رحمت نہیں ہے، جس میں تکلیف ہے، اذیت ہے. تو رحمت کی آیات اور صورت کو تکالیف اور اذیت کی صورتوں کے ساتھ جمع کرنا یہ نامناسب ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا علمی مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا صرف ظاہر نہیں بلکہ باطن بھی آپ جانتے ہیں. اچھا، اب آپ آئیے اس سوال کے پاس کہ عبید اللہ جنیدی کو کیوں اہتمام کیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں واقعہ کربلا ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ فرمایا اور آپ کے گرد جو جوق در جوق لوگ موجود تھے، یہ تجربہ ایسا تھا جس کا امپیکٹ 200 سال بعد بھی ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. تو اہل اقتدار کا مطمع نظر یہ تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام ابھی ابتدا میں ہیں، بچپن میں ہیں، تو آپ کے ایک ایسے استاد کا اہتمام کر دیا جائے جو تربیت اور اسلام کی تعبیر تو یوں پیش کرے جو دربار کے مطابق ہے، یعنی سرکاری تعبیر، لیکن لوگوں کے اوپر اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ سرکار امام علی نقی علیہ السلام کی تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں. لیکن کہیے کہ وہ چاہتے تھے سرکاری تعبیر کروائیں، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ تو سرکار کی تعبیر کرنے والے تھے. اور پھر یہ جو واقعہ آیا یعنی جنیدی کا، وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ کسی شخص نے پوچھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کچھ بتائیے. تو جنیدی یہ کہتا ہے کہ یظن الناس انا اعلمہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو درس دیتا ہوں، میں آپ کو پڑھاتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، اس نے جنیدی نے یہ کہا کہ واللہ انا اتعلمہ، یعنی میں خود ان سے پڑھتا ہوں. اور اس کا ذکر اس نے یوں کیا کہ میں بعض اوقات کسی اسلام کے ایک پہلو پر ایک مختصر سی گفتگو کرتا ہوں، اور جب امام علی نقی کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ باب نہیں ابواب کھول دیتے ہیں. کمال دیکھیں، ایک تو عبید اللہ جنیدی اور آپ کی عمر میں بڑا ڈیفرنس، عراق کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا، سب سے بڑا ادیب سمجھا جاتا تھا، اور ایک اور جو خاص بات تھی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی بغض و نفرت رکھتا تھا. وہ اگر یہ جملے کہے تو پھر سوچئے کہ مقام اور مرتبہ کیا، وہ مقام و مرتبہ کیا. پھر درس حدیث کی آپ نے اس حوالے سے، آپ کو علم حدیث کے اندر بھی دسترس حاصل تھی، اور جو آبادی جس کا ذکر آپ نے کیا، سریہ نامی آبادی، اس آبادی کے اندر آپ نے درس حدیث کا اہتمام کیا، اور اس عالم اسلام کے طول و عرض سے لوگ آتے آپ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے. لیکن جو اسپیشیلٹی تھی آپ کی وہ تھی کیا؟ علم کلام. اور ہم سب جانتے ہیں یہ وہی زمانہ ہے آپ کا جب علم کلام کی بحثیں دربار میں بھی ہوتی تھی، ہر جگہ ہوتی تھی، اور ائمہ کرام کے اوپر خوب اذیت کا بازار گرم کیا گیا اسی علمی کلام کی بحث کے اعتبار سے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس علم قرآن ایسا کہ علم تنزیل اور تعویل جانتے ہیں، ظاہر اور باطن جانتے ہیں، علم حدیث پر اتنی دسترس کہ اس زمانے کی جو کلامی بحثیں ہیں ان پر بھی آپ کا خوب دسترس اور کمال نظر آتا ہے. بالکل. اچھا، اسی تسلسل میں اب ذرا ایک اور بات سمجھ لیتے ہیں. ایک تو ہو گئی علم لدنی کی بات، ایک علم باطن کے واقعات اور کئی واقعات ہیں، اور اس میں آپ نے جو ہے چھپے رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھایا. سوال کرنے والے نے سوال کیا نہیں، جواب اس سے پہلے آپ نے عطا کر دیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، علم لدنی یا علم باطن جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر عطا کیے جاتے ہیں. درست. پہلے میں ایک حدیث مبارکہ، دو حدیث مبارکہ ذکر کر کے پھر آگے ہم چلتے ہیں. بتائیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر من اللہ من بنور اللہ، کہ تم مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عام مومن پر جو متقی پرہیزگار ہو اس پر اتنا کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس نور پر ایسی ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ جو دوسرے دیگر لوگ نہیں دیکھ سکتے. یعنی اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اس کی فراست سے ڈرو، اس کی فراست سے ڈرو. وہ رازوں کو جانتا ہے. اللہ. اور یہ کون ہے؟ ایک وہ مومن کے جو نیک پرہیزگار متقی ہے، ابھی درجہ ولایت پر اگرچہ فائز نہ ہو، اگر وہ درجہ ولایت پر فائز ہو جائے تو اس کی نورانیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک مومن فرائض کو پورا کرنے کے بعد جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے.
یہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے جو حدیث مبارکہ ٹھیک ہے، حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ غور کریں کہ ایک عام مومن پھر ولی، اور پھر وہ ایسا ولی ہو کہ جس کا تعلق خاندان رسالت سے ہو، جو علوی خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور حضرت مولا کائنات کی اولاد میں شامل ہو، تو پھر اس کے درجے کا عالم کیا یعنی ہوگا. یوں کہیے آپ نے فرمایا نا کہ جو ایک عام مومن اور متقی ہے تو اس کا مقام یہ ہے، تو جو عام مومن اور متقی کا یہ مقام ہو تو جگر گوشہ تقی جو ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا پھر بہت بلند مقام ہوگا کہ ملٹیپلائی ہو جائے گا گویا کا مقام. تو اسی بنیاد پر آپ کا جب ہم علم باطن دیکھتے ہیں کہ آپ نے رازوں سے پردہ اٹھایا تو اس کے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. جیسے کہ اسباتی نامی ایک شخص تھا جو واثق باللہ، ایک جو اس وقت حکومتی عہدیدار تھا، اس کا حاشیہ نشین تھا. وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ واثق باللہ کے کیا احوال ہیں. اس نے کہا سامنے سے کہ میں جب وہاں سے نکلا تھا ان کے پاس سے تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ واثق باللہ جو ہے وہ فوت ہو گیا. تو اس وقت اسباتی جو ہے وہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ حضرت نے فرمایا ہے تو ضرور ٹھیک کہا ہوگا. پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ جس دن حضرت نے یہ فرمایا تھا اسی روز اس واثق باللہ کا انتقال ہوا تھا. پھر آپ نے اسی شخص سے اس دوران پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ عبد الملک جو اس حاکم ہے اس کا کیا احوال ہے. تو اس وقت بھی جو ہے اسباتی نے سامنے سے یہ کہا کہ اس وقت تو اس کا طوطی بولتا ہے اور لوگ بڑے اس کے گرویدہ ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تقدیر الہی کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا اور اس کو تو قتل کر دیا گیا ہے. تو اس نے اسباتی نے فوراً پوچھا کہ حضرت یہ معاملہ کب ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم جب عراق سے روانہ ہوئے تھے تو اس کے 6 دن بعد یہ معاملہ ہوا تھا. تو آپ نے گویا کہ ایک شخص جو ابھی وہاں سے اس مقام سے نکلا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیچھے سارے حالات بہتر ہیں. حضرت نے اپنے مقام پر موجود وہاں پر دیکھ لیا کہ کیا معاملات تھے اور اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے پیچھے یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور محمد بن فرج رجحی نامی ایک شخص تھا. تو اس کو یہ بھی حکومتی عہدیداروں میں شامل تھا. تو امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام بھیجا اس شخص کو کہ تم اپنے اسلحے کی اصلاح، اپنے جو اسلحے ہیں ان کو ٹھیک کر لو اور اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی تدبیر پختہ کر لو. ٹھیک. تو اس نے آپ کا حکم نامہ ملنے کے بعد یہ سارے کام تو کر لیے، لیکن سامنے سے کہنے لگا کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت نے اس طرح کا حکم کیوں فرمایا. پھر کچھ عرصے کے بعد اسے جو ہے وہ پولیس، مصر کی جو پولیس تھی وہ اس کے پاس آئی اور اسے گرفتار کر کے لے گئی. ٹھیک. تو وہ پھر یہ سمجھ گیا کہ حضرت نے یہ حکم نامہ کیوں جاری کیا تھا. ٹھیک. ابھی وہ قید خانے میں موجود تھا اور قید خانے میں موجودگی کے دوران ہی امام نقی علیہ السلام کا اس کو خط ملا کہ تم مغرب کے راستے کی طرف مت جانا. تو وہ حیران اور شزدر رہ گیا کہ میں تو ابھی قید خانے میں ہوں، میرا وہاں پر جانا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر یہ خط ملنا تھا کہ چند دنوں کے بعد ہی اس کو رہائی ملی اور پھر وہ حضرت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مغرب کا جو راستہ تھا اس کی طرف روانہ نہ ہوا. تو یہ بھی ایک دیکھیں کہ ایک شخص قید خانے میں موجود ہے، بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ وہ باہر نکلے گا، اس کا مال ضبط کر لیا گیا، سارے معاملات اس کے ختم کر دیے گئے، لیکن اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اب جب ابھی باہر نکلنے کے کوئی امکانات نہیں، صرف یہ حکم دیا کہ تم اس مقام پر مت جانا. اسی طرح ایک محمد بن فضل نامی ایک شخص تھا. ٹھیک ہے. وہ اس نے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی. امام نے نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت میں اپنی دکان بیچنا چاہتا ہوں، تو آپ فرمائیں کہ یہ بیچنا بہتر ہے یا کیا ہے. تو حضرت نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. وہ اس پر تھوڑا سا ناراض ہوا، تھوڑا سا پشیمان ہوا کہ حضرت کی طرف سے جواب نہیں ملا. تو جب وہ اس ناراضگی کے ساتھ جب اپنے مقام پر واپس پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس وقت حضرت کے جواب نہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ پیچھے اس کی دکان جل چکی ہے اور وہ اب اس کا سامان بالکل ختم ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ اس پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اپنے مال کے متعلق، لیکن امام نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ مال جو ہے ضائع ہو چکا ہے، اب تم اس کو بیچ ہی نہیں سکتے، تو میں اس کے لیے کیا دعا کروں. اسی طرح کوئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضرت میری زوجہ جو ہے وہ حاملہ ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ بیٹا پیدا ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا، جب بیٹا پیدا ہو تو تم اس کا نام محمد رکھنا. اللہ. اور ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت میری زوجہ بھی حاملہ ہے، آپ دعا کریں کہ میرے یہاں پہ لڑکا پیدا ہو. تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے وہ بعض اوقات اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور بیٹوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں، تو اس کے یہاں پر پھر بیٹی کی ہی علامہ صاحب وہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ذرا یہ بتلائیے آپ کہ مخلوق خدا کی اعانت کا جو آپ کا انداز ہے وہ انتہائی مختلف انداز ہے، اور ایسا انداز جو ہے وہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا. دوسرا یہ کہ آپ کی عبادات، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کا خوف خدا خاص طور پہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام نقی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جملہ اہل بیت اطہار کے جو اوصاف خاصہ ہیں وہ تمام کے تمام عطا فرمائے. علم کے اعتبار سے آپ بے مثل اور بے مثال نظر آتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس پر نظر فرمائی. سخاوت کا عالم دیکھ لیجئے. وراثت میں گویا کہ سخاوت تو ان عظیم ہستیوں کو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس قدر متقی ہیں, اس قدر پارساں ہیں کہ آپ نقی ہی کے لقب سے ملقب ہو گئے. آپ کی عبادت, آپ کی ریاضت, آپ کے مجاہدات, آپ کا حلم, آپ کی بردباری, آپ کے نرم مزاجی, آپ کی ذات کے وہ خوبصورت اوصاف ہیں کہ جو آپ کی پہچان بنی ہے. یہاں تک کہ جو دشمن ہے, جو جان لینے کے در پر ہے, اس سے بھی کہیں ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے کبھی حلم کو اپنے دامن سے جدا نہیں کیا ہے, ہمیشہ بردباری کے ساتھ اور حلم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے. یہاں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا خوف اور اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق کی پختگی کا عالم یہ دیکھیے, اور اس دنیا کے جملہ امور سے استغنا کا عالم یہ ہے کہ 12 سال کے جو مختلف علاقوں میں آپ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے, آپ کے مسلح کے سامنے ہمیشہ قبر کھدی ہوئی نظر آئی. اللہ اکبر, یہ بڑا زبردست واقعہ ہے. یہ تو جب قبر سامنے کھدی ہوئی نظر آ رہی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. یہ ایک سمت اور ایک جہت تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جو موت کا جو خوف ہے یا اگلے مراحل کی جو تیاری ہے وہ آپ کو ہر وقت پیش نظر ہے. یہاں پہ دیکھیں کمال یہ ہے کہ نسبتوں میں اعلیٰ و عرفہ, جی یہ بنیادی طور پر ہم گناہ گاروں کے بالکل ایسے نسبتوں میں اعلیٰ و عرفہ, اور عالم یہ کہ سامنے قبر کھود کے رکھی ہوئی. اللہ. لیکن اس میں جو ایک حقیقت ہے وہ بڑی واضح اور جاندار ہے کہ یہ جو سارے خلفاء اس دور کے جو تھے جنہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ہماری بادشاہت امام علی نقی نہ لے کر چلے جائیں, یہ ان کے لیے ایک خاموش پیغام تھا کیا کہ اچھی بات آپ تم نے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو. اللہ اللہ اللہ. تم یہی کر سکتے ہو کہ جان لے لو گے, ہمیں تو جان کی پرواہ نہیں, ہم تو اپنی قبر کو تیار کر کے. اللہ اللہ, کیا اچھی بات آپ نے. یہ اتنی خوبصورت اور واضح پیغام اس قدر خاموشی کے ساتھ حکمران وقت کو دے رہے ہیں کہ تم اپنے کام سے کام رکھو. بہت اچھی بات. ہمیں دنیا کی کوئی حاجت نہیں, یہ دنیا تو ہمارے قدموں کی ٹھوکر ہے, ہمارے نانا جان کی برکت سے اس دنیا کا وجود ہے. ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی ہے. اب آپ سخاوت کے حوالے سے دیکھیں, مدد اور استعانت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے, تو یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شخص جب آپ کے پاس آیا ہے اور اس نے آ کر جو وسیلہ دیا ہے, ہم تو چونکہ وسیلے کے قائل ہوئے تو یہ پھر ایک طریق چلا ہوا آ رہا ہے کہ جب بزرگوں کا بڑوں کا وسیلہ دیا جاتا ہے تو پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. اب علی نقی علیہ السلام ہوں اور ان کو تعارف یہ کروایا جائے کہ میں آپ کے جد اعلیٰ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کرنے والا ہوں, بس آپ میری مدد کیجئے. وہ میرے کفیل تھے, کفالت کیا کرتے تھے, آپ میری مدد کیجئے. تو فرمایا کہ کیا مدد چاہیے؟ کہا کہ میں مقروض ہوں, میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں قرض دے سکوں, کوئی سلسلہ بنائیے کہ میرا قرض ادا ہو جائے. آپ نے اس کی بات بغور سنی, آپ نے کاغذ اور قلم منگوایا اور اس قلم پر یہ تحریر کیا کہ یہ شخص جو ہے اس سے میں نے قرض لیا ہے اور میں ابھی اس کے مقروض ہوں. یعنی خود اپنے حوالے سے فرمایا کہ میں اس شخص کا مقروض ہوں اور اس کا قرض اتنا ہے کہ میں اسے فی الوقت ادا نہیں کر سکتا. اور ساتھ اسے وہ رقعہ تیار کر کے دیا اور کہا کہ سامرا کا جب دربار لگا ہوگا تو تم وہاں آنا, میرے جو جملہ افراد میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے یہ سامنے رقعہ رکھ دینا اور مجھ سے سختی سے بات کرنا, سختی سے پیش آنا, اور جب مجھ سے تم سختی کرو گے تو کوئی نہ کوئی تمہاری مدد کر دے. اللہ. اور اس شخص نے اسی طرح سے کیا, اس دربار میں وہ پہنچا ہے. دربار میں پہنچنے کے بعد اس نے وہ رقعہ سامنے رکھا کہ دیکھیے آپ کی تحریر ہے, آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا اور آپ نے ابھی تک واپس نہیں کیا. سختی کے کلمات کہیں. وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی پشیماں ہوئے اور کسی طرح سے یہ بات وہاں متوکل تک پہنچی تو اس نے 30,000 درہم جو ہے وہ بھیج دیے کہ اس کے ذریعے سے قرض ادا کیا جائے. دیکھیے اس وقت بھی مال سے بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ لگائے بغیر اس شخص کو بلوایا اور کہا کہ یہ مال لو, اپنا قرض بھی ادا کرو, باقی مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کر لیں. آخر میں اب ذرا یہ دیکھیں, یہ جو بات ہے نا کہ آپ نے کوئی اپیل نہیں کی رحم کی, اور ظاہر رحم تو بنیادی طور پر جن کے در کی خیرات ہو وہ کیا کسی سے رحم کی اپیل کریں گے. اور جس طرح سے علم و سخاوت یا یوں کہیے کہ تمام فضائل جو ہیں
اس کی لیگیسی آپ نے ٹو کی ہے اپنے ظاہر اجداد کی، اسی طرح سے مصائب و آلام کی لیگیسی بھی آپ نے ٹو کی ہے۔ اب ذرا آخر میں یہ بتائیے کہ معتز باللہ نے جو ایک غیر اسلامی قوانین کا سلسلہ پھر شروع کیا، متوکل کے بعد ظاہر ہے وہ آیا، وہ اور مزید جو ہے اس نے شدت اختیار کی، تو ایک تو آپ نے جو اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا، پھر دوسری بات جو آپ نے اپنے علمی مقام کے ذریعے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو مطلب فریضہ انجام دیا، اور پھر آخر میں ظاہر ہے آپ کی شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام نے جو ہے وہ رحم کی اپیل نہیں کی۔ یہ رحم کی اپیل نہ کرنا بھی جو نا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنے ایمان اور اپنے خاندان کے اعتبار سے بہت بلند درجے پر اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، ٹھیک ہے، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے بدلے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں برا جانے، وہو اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور بلند ترین درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے ورنہ پھر زبان سے بدلے۔ اگر آپ رحم کی اپیل کر لیتے تو پھر آپ کا جو زبان سے بدلنے کا جو آپ کے پاس اختیار تھا، پھر آپ کو اس سے نیچے آنا پڑتا کہ آپ وہ جتنی برائیاں اس وقت چل رہی ہیں، آپ پھر زبان سے اگر نہ بدلتے اور دل میں صرف برا جانتے، آپ زبان سے رحم کی اپیل کرتے، تو پھر آپ ایمان کے کمزور ترین درجے پر کہلاتے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام جو ہے وہ ایمان کے سب سے آخری درجے پر، اسی لیے پھر آپ نے ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے پھر آپ نے اپنی زبان کو اتنا مضبوط رکھا، اپنے قلم کو اتنا مضبوط رکھا کہ اس سے رحم کی اپیل نہیں ہوئی بلکہ جو برائیاں چل رہی ہیں اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی۔ اس دور کے اندر جو معتز باللہ تھا وہ اب آپ دیکھیں کہ پیچھے سے پورا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ پہلے ان کا جو آپ کی جو ابتدائی 7 سال تھے وہ معتصم عباسی ایک نامی جو تھا خلیفہ، اس کا دور تھا، اس میں مظالم کیے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا بیٹا واثق آیا، اس نے بھی اپنے مظالم میں اضافہ کیا، پھر یہ متوکل آیا، اور متوکل کے بعد پھر جو ہے وہ بیچ میں ایک بیٹا اس کا منتصر آیا تھا، اور پھر یہ متوکل کو تو اس کے بیٹے نے پھر مطلب واصل جہنم کر دیا، واصل جہنم کیا، اور وہ اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ یہ بہت ایکسٹریم پہ چلا گیا اس معاملے میں۔ اب آپ ذرا اس پہ بھی غور کریں کہ یہ جتنے بھی خلافہ پیچھے چلے آ رہے ہیں معتصم سے، یہ سب کے سب جو ہے اس میں بیچ میں ایک آدمی کسی نے اچھائی کی لیکن اس کا وقت اتنا زیادہ نہیں رہا، لیکن جتنے بھی آئے انہوں نے اپنا بغض جو ہے وہ اہل بیت سے جاری رکھا۔ اچھا، جب یہ معتز باللہ آیا تو اس کے یہ تھا شراب خور آدمی تھا، اور اس کے دور کے اندر دربار میں بڑی شرابیں چلتی تھیں، اسی طریقے سے اس کے جو عباسی خلیفہ تھے ان کے مظالم میں اضافہ ہوا، اور پھر اسی دور کے اندر جو ہے وہ علوی جو تھے ان کے خلاف ایک تحریک چلی کہ جامعات کے اندر باقاعدہ علویوں کے خلاف بغض پیدا کیا جاتا تھا۔ تو اب اس دور کے اندر جب آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو قید و بند میں رکھا گیا، تو آپ نے وہاں پہ حکمت یہ اپنائی تھی کہ جو اس دور میں جو آپ جب قید میں تھے تو دربار کے کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے تھے، ان کے ذریعے آپ خط و کتابت کرتے اور لوگوں تک اپنے جتنا ہو سکتا تھا لوگوں تک نیکی کا پیغام پہنچاتے اور ان کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے۔ اب معتز باللہ کو یہ بات کھٹکنے لگی کہ میرے دربار کے لوگ آپ کی عقیدت میں ہیں، تو اس نے پھر اپنے بھائی کے ذریعے زہر دلوایا، اور اس زہر کے اثر سے پھر آپ کی شہادت۔ اسد ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ جو پتے کی پتھری ہے اس کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پتے میں پتھری ہو تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 141 بار پڑھ کر آب زمزم پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ اس مرض سے شفا ملے گی۔ امام باقر علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے، عالم کی صحبت میں لمحہ بھر بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ علی نقی کو ہدایت کا آسمان کہو، علی نقی کو ہدایت کا آسمان کہو، علی نقی کو ہدایت کا آسمان کہو، نبی کا نور کہوں، مرتضیٰ کی جان کہوں، نبی کا نور کہوں،
کی جان کہوں، علی نقی کو عطا مرتبہ خدا نے کیا، علی نقی کو عطا مرتبہ خدا نے کیا، علی نقی کو کرامت کا آسمان کہوں، علی نقی کو کرامت کا آسمان کہوں، نبی کا نور کہوں، مرتضیٰ کی جان کہوں، امامت کو وراثت میں رب نے بخشی ہے، امامت کو وراثت میں رب نے بخشی ہے، انہیں میں ہادی کہوں، ناصر جہان کہوں، انہیں میں ہادی کہوں، ناصر جہان کہوں، کرم نوازی ساجد پہ خاص رب کی ہے، کرم نوازی ساجد پہ خاص رب کی ہے، علی کے بیٹے کو میں اپنا پاسبان کہوں، علی کے بیٹے کو اپنا میں پاسبان کہوں، علی نقی کو ہدایت کا آسمان کہوں، نبی کا نور کہوں، مرتضیٰ کی جان